الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وقال في موضع آخر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، سب سے پہلے جو آیت پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو تم اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جاؤ۔ معروف طریقے سے وصیت کر جاؤ۔ اور جو دوسری آیت پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اولاد کے سلسلے میں میراث کا جو اصول اور قانون مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے کو حصہ دیا جاتا ہے تو وہ حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اس میں وراثت کا اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے، پورا اصول۔ تو معزز سامعین کرام، زمانہ جاہلیت میں بہت ساری رسمیں رائج تھیں، اس میں شرک ہو، یہ مذہبی اور دینی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے بھی ان کا کوئی ایک نظام اور اس کا کوئی اصول مقرر نہیں تھا۔ جس کے پاس جتنی طاقت تھی یا جس کے پاس جتنا پاور تھا وہ اس حساب سے زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتا، اور جو کمزور طبقہ ہوتا وہ اپنے حق کے لیے آوازیں اٹھاتا مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا کم کر دیجیے، تو کم کرنا ہے۔ تو آج کے اس عنوان ہمیں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، ٹھیک، وہ وراثت کے تعلق سے ہے۔ جو ہم نے ابھی شروع میں جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ جیسے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی ممانعت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار دیا گیا، بلکہ اس کو دھیرے دھیرے اس عادت کو اس وقت کے جو مسلمان تھے ان سے شراب کو چھڑایا گیا، پھر اس کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ تو اسی طریقے سے وراثت میں جو مسلمانوں کے درمیان جو قریبی رشتہ دار، اس میں جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اس میں بھی دھیرے دھیرے احکامات نازل ہوئے ہیں، تدریجاً احکامات نازل ہوئے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی جو آیت میراث کے تعلق سے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا وہ یہ تھا کہ جب تم میں سے کسی کو ایسا لگے کہ موت آ سکتی ہے، وہ مرض میں مبتلا ہے،
اب وہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب بہت زیادہ میرے جینے کی مدت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وصیت کر جاؤ کہ کس کو کتنا مال دینا ہے۔ اور یہ وصیت جو ہے، جو سب سے پہلی آیت میں نازل کی گئی، تو اس میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو شریک کیا گیا۔ ایک جو وارث ہوتے ہیں، جیسے بیٹا ہو گیا، بیٹیاں ہو گئی، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ تمام لوگ وارث کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وراثت کا قانون مقرر ہے، اس میں وصیت کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب میرے جینے کی مدت بہت زیادہ نہیں ہے تو تم وصیت کر جاؤ۔ وصیت میں یہ تھا کہ والدین کو شریک کیا جائے اور دوسرے رشتہ داروں کو۔ جب یہ حکم دیا گیا، اس کے 3 جز تھے۔ ایک یہ کہ آدمی اگر وصیت کرتا ہے تو اگر مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 9 روپے ہیں تو جو وصیت کرے گا صرف 1/3 میں لاگو کیا جائے گا، یعنی 3 روپے میں۔ اس سے زیادہ کی اگر وصیت کرتا ہے تو اسلامی شریعت میں وہ باطل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم وصیت کر جاؤ، تم بتلا دو کہ کس کا کتنا حصہ ہے، تاکہ بعد میں چل کر کے مسلمانوں کے درمیان یا سگے بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اختلاف رونما نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کر جاؤ 1/3 میں، 3 روپے میں۔ اگر 9 روپیہ کسی کے پاس تو وہ صرف 3 روپے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں۔ اور اس میں وصیت جو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو اس میں اولاد کو شریک نہیں کیا جائے گا وصیت میں، صرف والدین کو اور دوسرے رشتہ داروں کو۔ اور دوسرا جز یہ ہو گیا کہ 1/3 میں وصیت کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ وصیت کا اصول تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی میراث کے تعلق سے، اس میں وصیت کا کنسیپٹ رکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ وصیت باطل ہو چکی ہے، اب ہم ایک دوسرا طریقہ قرآن شریف میں نازل کرتے ہیں، وہ مسلم سماج کے درمیان وہ وراثت کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسری آیت نازل فرمائی ہے تو اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شریک کیا گیا، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو والدین چھوڑ جائیں، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حصہ ہے جو والدین چھوڑ جائیں، اور یہ حصہ مقرر اور متعین ہے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ ایک وصیت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی اس میں مردوں کو بھی شریک کیا گیا اور عورتوں کو بھی شریک کیا گیا۔ اب جب کوئی بھی آیت، قرآن شریف میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کا شان نزول اور اس کا ایک پس منظر ہے، اگر اس شان نزول اور پس منظر کو اس کو مطالعہ نہ کیا جائے اور اس کو نہ پڑھا جائے تو اس آیت کے مفہوم کو پورے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب ہمارے سماج میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت میں کوئی ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو 4 سال 10 سال 20 سال کے بعد جب وہ بات کسی کو یاد آتی ہے تو وہ آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جب مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف رونما ہوئے تھے۔ یہ شان نزول اور پس منظر کا مفہوم ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ تھا
کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتقال کر گئے تھے، اور ان کی ایک بیوی تھی ام کجا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو موسی تھے وہ سوید اور ارفجہ تھے، یہ 2 لوگ تھے۔ تو انہوں نے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ تو قبضہ کر لینے کے بعد ان کی بیوی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور انہوں نے تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ ابھی جو وراثت کا پورا قانون اور ضابطہ ہے وہ ابھی نازل نہیں کیا گیا، صرف اس میں 2 کیٹیگری عام طور پر بتا دی گئی کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو اس میں 3 بیٹیوں کو اور ان کی جو وائف حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ان کو وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح ایسا نہیں کہ جو جنگجو تھے، جو طاقتور تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے اور عورتوں کو حصے سے محروم کر دیتے تھے۔ یہ ایک شان نزول اور اس کا پس منظر ہوا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ پیش آیا حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ان کی ایک بیوی تھی اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے چچا زاد بھائیوں نے ان کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک اور پس منظر اور اس آیت کا شان نزول ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت پیش کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ تو اس آیت کے 2 شان نزول اور 2 پس منظر ہیں، ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کی جو تعلیمات تھی اسی کو ختم کرنا مقصود ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب یہ وصیت، پہلے وصیت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب مجھے زندگی میں بہت زیادہ جینے کی مدت نہیں ہے تو تم بتلا جاؤ کہ کس کا کتنا حصہ ہے، تاکہ بعد میں اختلاف رونما نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، مردوں کا عورتوں کا حصہ متعین کیا۔ ابھی متعین نہیں کیا، یہ بتلایا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت نازل کی گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اسلامی قانون میں وراثت کا ایک پورا چیپٹر بنایا گیا، اس میں قرآن شریف کی اس میں ایک صفحہ پورا نازل کیا گیا۔ اس میں پوتوں کا کیا حصہ ہے، دادا کا کیا حصہ ہے، شوہر کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حصہ ہے، بیٹوں کا کیا حصہ ہے اور بیٹیاں کا کیا حصہ ہے۔ اس میں تمام چیزوں کو متعین کر دیا گیا۔ اور اسلامی جو قانون ہے اور اسلامی شریعت ہے یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے مرنے تک تمام اصول اور ضابطے کو متعین کرتی ہے، تاکہ مسلمان کسی بھی میدان میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے جو ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر سکیں۔ تو جب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب یہ آیت نازل کی گئی ہے تب اس میں حصہ متعین کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں وصیت میں مطلقاً کہا گیا، پھر دوسری آیت میں اس کو عام طور پر متعین کیا گیا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اب تیسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر بیٹے کو مثال کے طور پر 4 روپے کسی کے پاس ہیں تو بیٹے کو 2 روپیہ دیا جائے گا، اور بیٹیوں اگر 2 بیٹی ہے تو 1 روپیہ دیا جائے گا۔ تو اس میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ اگر 1 بیٹی ہے 2 بیٹی ہیں تو اس کا اگر 1 بیٹا ہے، مثال کے طور پر ہمیں اب یہ 2 روپیہ والی مثال پیش کی کہ اگر 2 روپیہ ایک بیٹے کا بنتا ہے اور 4 روپیہ ہے تو 1 روپیہ 1 بیٹیوں کو دیا جائے گا اور 2 روپیہ بیٹوں کو دیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون اور اس کا ضابطہ تھا۔ آج بہت سارے ایسے اسکالر ہیں، یورپ کے مستشرقین ہوں یا ہمارے انڈیا کے ہوں،
وہ لوگ اسلامی تعلیمات اس پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں لڑکیوں کو کم حصہ دیا گیا اور لڑکوں کو کیوں زیادہ حصہ دیا گیا۔ دیکھیں، اسلامی شریعت جو ہے وہ مردوں کے اوپر کمانے کھانے اور پریوار چلانے کی تمام ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے۔ عورتوں کا اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ پیسہ کما کر کے لائے اور گھر میں خرچ کرے۔ تو جو مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ مرد کما کر کے لائے گا اور وہ پریوار چلائے گا۔ ایک تو وہ باہر کمائے گا، پھر اس کے بعد اس کا وراثت میں حصہ کم کیا جائے، تو یہ ایک طریقے سے مردوں پر ظلم تھا۔ تو اس بنیاد پر اسلامی تعلیمات نے مردوں کا حصہ ڈبل کیا اور عورتوں کو ایک حصہ دیا۔ اور اس کے بعد جو وراثت کا قانون ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں تاکہ مسلمان وراثت کے اصول اور ضابطے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گاؤں محلے میں عالم یا مفتی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ حساب کتاب میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ وراثت کے کچھ قانون کو وہ جانتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا جو قانون ہے اس کی فضیلت بیان کی۔ تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى من أمتي وهو أول شيء ينتزع من أمتي، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وراثت کے قانون کو سیکھو اور اس کو سمجھو، کیونکہ یہ تمام علوم کا نصف ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تاکیدی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے امت سے پہلے اس چیز کو بھلایا جائے گا اور اسی چیز کو پہلے میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ تو وراثت کی تعلیمات کی فضیلت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی۔ اور ایک آخر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آنے والی نسلوں اور وارثوں کے لیے زمین چھوڑ کر کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو چند پیسوں کی لالچ میں زمین جائیداد بیچ کر کے اپنے بیوی بچوں کو اتنا تنگ دست کر دیا جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ ان تدع ورثتک خیرا من ان تدعهم اغنیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وارثوں کو مالداری کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ۔ ایسا نہیں کہ زمین جائیداد بیچ کر کے، ہاں یہ ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہو جائے تب آدمی وہ مجبور ہے بیچنے کے لیے، ورنہ تو وارثوں کو اور آنے والی نسلوں کو مالداری کی حالت میں چھوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔